السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 36ویں کیس پیش خدمت ہے۔ بدو خان کے ساتھ 10 نئے مرغے جنہیں لسانی تنظیم کے مختلف دفاتر سے راہ نے منتخب کیا تھا، ایک بڑی ویگن میں ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ اس ویگن پر بظاہر سواریوں والی ویگن کا گمان گزرتا تھا اور وہ نمبر لگا تھا جس نمبر کی ویگنیں اس روٹ پر سفر کیا کرتی تھی۔ اس وقت رات کے قریباً 11 بج رہے تھے جب وہ لوگ پہلے سے مخصوص جگہ پر پہنچے اور وہاں اتر گئے۔ ویگن ڈرائیور ویگن کو اطمینان سے آگے لے گیا۔ یہ چھوٹا سا بوٹ اسٹیشن تھا جہاں سے جانے اور آنے والی لانچوں کو، جو زیادہ تر ماہی گیروں کی ہوتی تھی یا پھر نزدیکی جزیرے میں سامان برادری کا کام کرنے والی لانچیں، سرکاری طور پر چیکنگ کے بعد ہی کھلے سامان میں جانے کی اجازت ملیا کرتی تھی۔ کیونکہ یہاں سے جانے والی بیشتر لانچیں ساحل سمندر پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود غیر ممالک تک ہی سفر کیا کرتی تھیں۔ یہاں لانچوں کو روانگی کی اجازت دینے کی ذمہ داری ملک اختر کے محکمے کو سونپی گئی تھی اور اس وقت بھی معمول کے مطابق کام جاری تھا، جب اچانک اس کے ماتحتوں نے ملک اختر کو اپنے سر پر موجود پایا۔ ملک صاحب نے اس طرح اچانک چھاپا مار کر شاید انہیں سرپرائز کر دیا تھا، یا پھر ان کی چیکنگ کی تھی۔ کیا ہو رہا ہے چودھری؟ کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اپنے ماتحت عملے کے نگران افیسر سے اس نے افسروں والے لہجے میں پوچھا۔ آل رائٹ سر، سب اوکے ہے سر۔ انسپکٹر چودھری نے دونوں پاؤں جوڑتے ہوئے ایڑیاں بجائیں۔ ادھر لاؤ، اوئے کاغذات ادھر لاؤ۔ ملک اختر نے خود لانچوں سے اجازت نامے چیک کرنے شروع کر دیے تھے۔ 2 لانچوں کے اجازت نامے اس نے چیک کر لیے تھے۔ جب بندو خان ہاتھ میں پکڑے کاغذ اس کی طرف بڑھا، یہ لیجئے سر۔ اس نے کاغذات ملک اختر کی طرف بڑھائے۔ سر کے بچے، تمیز سے بولو، کون ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جان بوجھ کر کرخت لہجے میں اسے دریافت کیا۔ جناب، ہم تو پسنی جا رہے ہیں، غریب آدمی ہے سرکار۔ آج کل صاحب کو زیادہ ہی سختی دکھانے لگا ہے۔ اللہ خیر کرے، بندہ تو ایسا نہیں لگتا۔ میرا خیال ہے اوپر والوں کے آرڈر ہی بڑے سخت ہوں گے۔ اس کے جانے کے بعد ایک ماتحت نے تبصرہ کیا۔ بندو خان بڑے اطمینان سے کھلے پانی میں سفر کر رہا تھا جب اچانک سمندر میں پھیلے بے پایا سکوت اور رات کے سحر کو سائرنوں کی تیز آوازوں نے توڑ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے چاروں طرف پانیوں پر روشنیوں ان کی طرف لپکنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ بندو خان کو کسی بات کی سمجھ آتی، نیوی کی تیز رفتار بوٹس نے انہیں گھیر لیا۔ اس کے ساتھی تازہ قابو آئے ہوئے مرغے تھے۔ انہیں اس صورتحال نے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ لانچ میں اسلحہ بھی موجود نہیں، اگر ہوتا بھی تو انہیں اس کی مہلت ہی کب ملتی کہ اس تک رسائی حاصل کرتے۔ برق رفتاری بحری کمانڈو بحری عقابوں کی طرح ان پر جھپٹے اور انہیں بے بس گیدڑوں کی طرح جکڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیوی کے ایک مرکز پر زیر حراست تھے۔ عمرانہ نے آج پروین سے بڑی عجیب سی فرمائش کر دی تھی، چلو تمہارے ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ رات دیر گئے جب وہ دونوں ایک مقامی ہوٹل میں کبیرے دیکھ کر واپس لوٹ رہے تھے تو عمرانہ نے اسے کہا، لیکن چھوڑو، لیکن کو بھائی ملک صاحب کو سرپرائز دیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یوں بھی انہوں نے کل ہی تو کہا تھا نا کہ میں کب آ رہی ہوں۔ عمرانہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، انہیں فون تو کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ پروین نے کہنا چاہا، پھر سرپرائز کہاں رہ جائے گا؟ پروین چھوڑو یار، تم کس چکر میں پڑ گئی ہو بھائی؟ کیوں کروں گی فون؟ اگر وہ گھر نہ ہوئے تو واپس آ جائیں گے۔ اس نے فوراً پروین کی بات کاٹی۔ میناکشی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ تو خود یہی چاہتی تھی کہ کس طرح وہ لوگ عمرانہ کو بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں لے آئیں، لیکن ابھی تک انہیں اس مقصد میں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ پروین نے اپنی چند روزہ دوستی میں عمرانہ کو ابھی تک شراب نوشی کی دعوت نہیں دی تھی، حالانکہ اسے زیر دام لانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ برا مت ماننا پروین بیگم، تم تو مجھے اللہ میاں کی گائے دکھائی دیتی ہوں بھائی۔ اتنے دن ہوئے ہماری دوستی کو اور ہم نے ابھی تک اس دوستی کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ کم از کم تم آج ضرور مجھے دعوت دو گی، لیکن کمال ہے بھائی، آج ویکنڈ بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہارے ملک صاحب کے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ میں نوشی کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں پروین، برا مت ماننا، میں کبھی کبھی پیتی ہوں، لیکن بے تحاشا، اور میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ کوئی مجھے اس وقت سنبھالنے والا نہ ہو تو میرے آؤٹ ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اس نے اپنی بات کے خاتمے پر خود ہی کہکا بلند کیا تھا۔ میناکشی کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے جو کام اگلے 10-15 روز میں بڑی محنت اور جان فشانی سے کرنا تھا، وہ عمرانہ نے آج 10-15 منٹ میں ہی کر دیا۔ اسے تو اندھے کی طرح اچانک 2 آنکھیں نصیب ہو گئی تھی۔ ارے واہ عمرانہ، کمال کر دیا بھائی، بڑی چھپی رستم نکلی ہو۔
میں تو تمہیں کہتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جاؤ۔ پروین اب کھل گئی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، عمرانہ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، چلیے حضور ابھی چلتے ہیں، یہ کہہ کر پروین ہوٹل کے اس کاؤنٹر کی طرف بڑھی جہاں سے پرائیویٹ کار کرائے پر ملتی تھی۔ جب دونوں کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی تو عمرانہ نے اپنے کندھے سے لٹکتا پرس پروین کو بے تکلفی سے تھماتے ہوئے باتھ روم تک جانے کی اجازت مانگی تھی۔ کاؤنٹر سے دوسری طرف موجود باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے اس نے صرف ایک مرتبہ نظر اٹھا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا جو ہوٹل کے بکنگ کاؤنٹر کے نزدیک کھڑا شاید کسی کا منتظر تھا۔ عمرانہ کو اس طرف جاتے دیکھ کر وہ بھی اس کی سمت چلنے والے دوسرے راستے کی طرف گھوم گیا۔ دونوں کا ٹکراؤ راستے میں ہوا اور عمرانہ نے اپنی اگلی منزل کی نشاندہی کر دی۔ ویل ڈن، نوجوان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ تیزی سے فون باکس کی طرف گھوم گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹیلی فون پر کسی کو عمرانہ کی اگلی منزل سے باخبر کر رہا تھا۔ میناکشی کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ یہ نوجوان آج دوپہر ہی سے جب وہ گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلی تھی ان سے چپک گیا تھا۔ وہی نہیں، اس جیسے 3 اور بھی ان کے ارد گرد کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار موجود تھے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی تھی کہ عمرانہ میناکشی کو ملک اختر کے گھر لے جا رہی تھی۔ دونوں کا اکٹھے گرفتار ہونا جہاں لیڈی انٹیلیجنس انسپکٹر عمرانہ چودھری کے لیے بڑا کارنامہ تھا، وہاں ملزموں کے خلاف کیس بھی مضبوط ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک کرائے کی کار میں ملک اختر کے سالے سمندر اپارٹمنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ عمرانہ نے اپنی ملازمت کا یہ سب سے شاندار مشن کیا تھا۔ گو اس سے پہلے بھی کئی ایڈونچر کر چکی تھی، لیکن آج وہ جو کارنامہ انجام دینے جا رہی تھی اس پر نہ جانے اب تک دل ہی دل میں اس نے خود کو کتنی مرتبہ شاباش دی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب افسر اعلیٰ صاحب کے سامنے وہ پیش ہوئی تھی تو انہوں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہ کھیل بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور وہ اپنے محکمے کی ایک ہونہار افیسر کو اس طرح ضائع نہیں کر سکتے، جس پر اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ وہ ملک دشمنوں کے کلا کما کے خاطر اپنی جان دینے میں بھی سعادت سمجھتی ہے۔ وہ انٹیلیجنس میں جانے کتنے سخت مراحل عبور کرنے کے بعد داخل ہوئی تھی۔ ریٹائرڈ پولیس افیسر کی بیٹی ہونے کے ناطے اسے بچپن ہی سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے جوہر سے نوازا ہے جو کسی مرد کو بھی کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس نے انٹیلیجنس کے کئی کورس کامیابی سے پاس کیے اور جلد ہی اسے ڈیک سے اٹھا کر میدان عمل میں اتار دیا گیا۔ عمرانہ چودھری نے اب تک کئی سوانگ رچائے تھے۔ عموماً وہ ڈرگ کے سمگلروں سے دولت کی پجارن کی حیثیت سے اپنا تعارف کرواتی اور ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتی تھی۔ اس مہم کے لیے اس کا انتخاب شیرگل کی تجویز پر افسر اعلیٰ صاحب نے کیا تھا۔ پہلے تو وہ اتنے حساس کیس میں کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن گل شیر خان کو 3-4 کیسوں میں عمرانہ چودھری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور وہ اس کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے عمرانہ چودھری کو میناکشی سے ضبکات دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ آج عمرانہ چودھری بھارتی جاسوس میناکشی پاکستانی غدار ملک اختر کو اکٹھے گرفتار کروانے جا رہی تھی تو اس کا دل احساس تشکر کے جذبات سے لبریز تھا کہ وہ اپنے بہی خواہوں کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ ملک اختر نشہ کامیابی سے سرشار کار چلاتا ہوا اپنے ساحلی اپارٹمنٹ پر پہنچا تھا۔ آج وہ جان بوجھ کر اپنے نئے ڈرائیور کو ساتھ نہیں لے کر گیا تھا۔ جب ڈرائیور نے اسے اکیلے جاتے دیکھا تو گاڑی کا دروازہ اس امید پر کھولا تھا کہ اس کا صاحب اسے ہی کار چلانے کا حکم دے گا، لیکن اس کے برعکس ملک اختر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تم آرام کرو، میں بڑے اہم کام سے جا رہا ہوں، بلکہ تم آف کر لو، کل صبح آفس میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے 100 روپے کا ایک نوٹ اپنے بٹوے سے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ بیچارہ ڈرائیور سوائے اپنے افسر کا شکر ادا کرنے کے اور کیا کر سکتا تھا؟ اپنا کام اس نے کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ اس میدان کا مجا ہوا کھلاڑی شمار ہونے لگا تھا۔ پہلے اس کو لسانی تنظیم کی طرف سے جو بھی اوزانہ موصول ہوتا وہ شکریہ کہہ کر رکھ لیتا، لیکن اب اس نے رقم گننا شروع کر دی تھی اور وہ کام کی نوعیت کو جاننے لگا تھا۔ آج بھی جب اس نے 10 تعقیب کاروں کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کروانے کا کارنامہ انجام دیا تھا تو وہی اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس نے تنظیم کے لیے کتنا اہم کام کیا ہے اور اس غداری کی کم از کم قیمت کیا ہونی چاہیے۔ ملک اختر کو آج شدت سے پروین کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ لیکن پروین ہی کیوں؟ عمرانہ کیوں نہیں، جس نے اگلے ہی روز اس سے ملاقات کی تھی اور جس کے جسم کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے کے بعد اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مستقبل میں اس کی جنسی بے راہ روی کے لیے عمرانہ سے بہترین ساتھی اسے میسر نہیں آ سکتا۔ گھر پہنچنے پر اس نے پروین کو 2-3 مرتبہ فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے یہی اطلاع ملی
تھی کہ ابھی تک وہ گیسٹ ہوم نہیں پہنچی۔ اس کے بعد اس نے نام بدل کر عمرانہ کے لیے فون کیا تو اسے علم ہوا کہ وہ اپنی دوست پروین کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ ملک اختر دل ملا کر رہ گیا۔ اب وہ لسانی تنظیم کے مال حرام پر سب سے پہلا حق اپنا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے گندے ذہن نے اسے یہی راز سجائی کہ ضرور دونوں کسی نئے شکار پر نکلی ہیں، لیکن زندگی میں اسے کبھی اتنا شاندار سرپرائز بھی ملے گا یہ تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب اس کے چوکیدار نے انٹرکام پر اسے پروین اور ایک نامعلوم لڑکی کی آمد کی خبر دی تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اپنے سرہانے دری شراب کے پیک کا آخری گھونٹ اس نے تیزی سے حلق میں انڈیلا تو اس کی جنسی درندگی دو چند ہو گئی۔ اس نے ننگے پاؤں سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر دونوں کا استقبال کیا تھا اور عالم مدہوشی میں اس کے منہ سے ان کی تعریفوں میں کئی جملے بے ساختہ نکل گئے تھے۔ مسٹر ملک، میں نے کہا تھا نا کہ بہت جلد آپ سے ملنے آؤں گی، سو میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو انتظار کی زحمت میں کیوں ڈالا جائے۔ عمرانہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، بندہ اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتا ہے۔ ملک اختر نے اس کے سامنے نشے میں درباریوں کی طرح جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ایک ہی ملاقات میں ہمیں مکھن سے بال کی طرح نکال دیا۔ پروین نے ملک صاحب کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ تم تو میری، یہ کہتے ہوئے ملک نے ایک بےہودہ سی حرکت کر دی جس پر بادل ناخواستہ عمرانہ کو مسکرانا پڑا۔ تینوں ملک اختر کے پرتکلف و پرتعائش ڈرائنگ روم میں چلے گئے جہاں ملک اختر ان کے لیے اپنے فریج سے بیئر کی بوتل نکال کر رکھ رہا تھا۔ بڑا خوبصورت گھر ہے آپ کا، سالے سمندر کا نظارہ کتنا حسین لگتا ہوگا وہاں سے۔ عمرانہ نے یہ کہتے ہوئے اس کے کمرے کی سمندر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ قریباً 1 منٹ وہاں کھڑے ہو کر سمندر کی طرف ہاتھ کے اشارے سے تعریفیں کرتی رہی۔ ڈی ایس پی گلشیر خان کی کمانڈ میں کمانڈو ملک اختر کے اپارٹمنٹ کے چاروں طرف مستعد تھے اور وہ آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین لگائے اس کے اشارے کے منتظر۔ گو، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر صرف ایک لفظ دہرایا۔ زمین پر چیتے کی طرح قدموں کی آواز نکالے بغیر برق رفتاری سے کلانچی بھرتے گلشیر خان کی کمان میں خصوصی کمانڈو نے چند منٹ میں ملک اختر کے چوکیدار اور بیرے کو قابو کر لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کو ٹھوکر سے کھولتا اندر گھس آیا۔ اس کے تعاقب میں 3 مسلح کمانڈو نے ملک اختر کی طرف اپنی گنیں سیدھی کر لی۔ مسٹر ملک اختر اور مس میناکشی شادری، میں تم دونوں کو تکذیب کاری، غداری اور سرکاری راز چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی گلشیر خان کی آواز میں رات کڑک رہی تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم؟ ملک اختر کے منہ سے مغلظات کا طوفان برآمد ہوا، لیکن عمرانہ چودھری نے اس کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا نشہ اگلے ہی لمحے حرن ہو گیا۔ تم بھی؟ ملک اختر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں میں بھی۔ عمرانہ اس کی طرف قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ گرفتاری کے فوراً بعد ان دونوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ میناکشی کو عمرانہ چودھری کی نگرانی میں مستعد کمانڈوز کے ساتھ بھیجا گیا تھا جبکہ ملک اختر کو دوسری ٹیم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ملک اختر کا نشہ تو اسی وقت حرن ہو گیا تھا جب اس نے اپنے گھر میں کمانڈوز کو دیکھا تھا، لیکن اب جب کہ وہ اپنے جرائم کا حساب دینے جا رہا تھا تو آنے والے لمحات کے تصور نے اسے ابھی سے خوفزدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افسر اعلیٰ جس ایجنسی کی نمائندگی کرتے تھے ان سے سستوں میں جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ملک اختر نے آج تک یہی سمجھا تھا کہ جس طرح اس نے حرام کی دولت جمع کی ہے اسی طرح وہ کسی اور کو بھی حرام کھلا کر راہ راست پر لے آئے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گرفتاری کے لیے آنے والوں کو اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی تھی جس کا وہ کبھی گمان نہیں کر سکتے تھے۔ ملک اختر کے پاسپورٹ پر کئی ممالک کے ویزے موجود تھے، یورپ کے کئی بینکوں میں اس کے اکاؤنٹس موجود تھے۔ کسی طرح ایک مرتبہ اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو ساری زندگی عیش و آرام سے بسر کر سکتا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ممالک میں وہ اپنی نئی شناخت کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ لیکن ملک اختر کو صدمے کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی دھچکا لگا کہ اس کی پیشکش کا جواب گالیوں کی صورت میں موصول ہوا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے 20 لاکھ روپے کی آفر کی ہے اور تم نے کرنا بھی کیا ہے؟ اس نے ڈی ایس پی گلشیر خان سے کہا۔ تم 20 کروڑ کی آفر بھی کرو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی دھرتی ماں کو بیچ کھانے والے بغیرت انسان، تیری دولت تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ گلشیر خان نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم بیوقوف ہو، میں یہ رقم وکیلوں اور عدلیہ پر خرچ کر کے انصاف بھی خرید سکتا ہوں۔ ملک اختر نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ تم نے جو خرید و فروخت کرنی تھی کر لی، اب ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہو گے۔ تم جیسے غداروں کے لیے تو موت بھی کم سزا ہوگی۔ شیرگل خان کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بے وقوف، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک معمولی سا آفیسر، کتنی سزا دلوا لوگے مجھے؟ میں اپنے تمام جرائم کا اقبال بھی کر لوں تو بھی کیا ہو جائے گا؟ 5 سال 10 سال، پھر اس کے بعد کیا مجھے مار ڈالو گے؟ میں ساری زندگی عیش کروں گا اور تم اسی طرح بیوقوفوں کی طرح اپنے افسروں کے احکامات کی تکمیل میں جوتیاں چٹکتے رہو گے اور کسی روز کسی گنڈے بدماش کی گولی کا نشانہ بن جاؤ گے۔ ملک اختر کی بات پر ان کا خون کھول اٹھا۔ شٹ اپ، اس نے اس زور سے چیخ کر کہا تھا کہ ملک اختر ہی نہیں
गार्ड्स के बाकी नौजवान भी सहम कर रह गए। देखो मिस्टर मलिक, आप अपनी जुबान बंद रखना, वरना तुम जानते हो कि हम जुबान बंद करवाने के कितने गुर जानते हैं, शेरगुल खान के साथी ने कहा। मलक अख्तर ने इसी तरह हूँ कहकर मुंह दूसरी तरफ फेरा था, जैसे नाक से मक्खी उड़ा रहा हो। उसे अगर गिरफ्तारी के वक्त कोई खौफ था तो अब वो दूर हो चुका था। वो जानता था कि जिनकी वफादारी का दम भरते हुए वो इस अंजाम तक पहुंचा है, वो उसे बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे और हुकूमत को हर तरह प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। रात आधी ढल रही थी जब मलक अख्तर को एजेंसी के एक सेफ हाउस में पहुंचा दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बारे में बाकायदा कोई खबर जारी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से उसके मालकान आगाह हो चुके थे। बंधु भाई और उसके साथियों का अचानक समंदर से गायब हो जाना और ऐसा हादसा नहीं था जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता। लिसानी तंजीम को इस रात इलम हो गया था कि बंधु भाई का ग्रुप जिसे राह के तरबीती कैंप तक पहुंचना था, रास्ते ही से अफसर आला ने अगवा करवाकर अपने कब्जे में कर लिया है। वो लोग जानते थे कि जिस तरह उन्होंने राह की मदद से मलक अख्तर को जकड़ा हुआ है, इसके बाद मलक अख्तर से ये उम्मीद करना कि वो डबल क्रॉस करेगा या इन्हें धोखा देगा गलत होता, क्योंकि मलक अख्तर कभी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उनके लिए अफसर आला के खिलाफ इस भरे पूरे शहर में ले दे के एक ये मलक अख्तर ही था जिसके जरिए लिसानी तंजीम अपना घिनौना खेल जारी रखे हुए थे। अब अख्तर मलक की गिरफ्तारी का मतलब ये था कि उनके बाकी गद्दार हमायतियों के हौसले भी पस्त हो जाते। मलक अख्तर की गिरफ्तारी तंजीम के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई थी। पापा साहब को अलल सुबह गहरी नींद से जगाकर एक हादसा जानका से आगाह किया गया। क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो कोई मामूली इंस्पेक्टर है जिसको बांध कर ले गए इतना बड़ा अफीसर है। कानूनन भी इसकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तुमने भंग तो नहीं पी रखी? बाबा साहब ने फोन करने वाले पर गुस्सा झाड़ना चाहा। बाबा साहब, बदकिस्मती से ये हादसा हो गया है और हमारी तवक्कात के बरअक्स अफसर आला ने ये जुर्रतमंदाना कदम उठा लिया है। बंधु भाई के साथियों मलक अख्तर और मीनाक्षी का पता नहीं चल रहा कि ये लोग इन्हें कहाँ ले गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर 100% सच्ची है। फोन करने वाले ने कहा। हूँ तो अब कुछ करना ही होगा। आज ही इन सब के दिमाग ठीक करता हूँ। आज मैं देखता हूँ उनको। अरे इनकी ये मजाल मैं शहर की ईंट से ईंट पहुंचा कर रख दूंगा, सारे शहर को जलाकर खाक कर दूंगा। किसी की हिम्मत के मेरी बात मानने से इनकार करे। बाबा साहब आलमे वहशत में बकवास करते रहे। बिलाखिर उन्होंने अपना फोन क्रैडल पर चटक दिया है। उसके मुंह से अभी तक मुगलसात का तूफान उमड़ रहा था। उसकी दीवानावार गालियों की आवाज में मुहल्का कमरे में ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते उसके खुसूसी दस्ते के रजाकार भागते हुए अंदर आ गए थे। तैयारी करो, इन सालों का दिमाग खराब होने लगा है। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। वो आलमे वहशत में गालियां बक रहा था और मुहावसों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बाबा साहब पर पागलपन का ये दौरा किस तरह पड़ा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? रुखसाना को बुलाओ, फौरन बुलाओ। उसने अचानक ही अपनी सेक्रेटरी को हुक्म दिया और इन्हें गालियां देते हुए कमरे से निकल जाने का हुक्म दे दिया। यूं तो बाबा साहब पर ऐसी कैफियत अक्सर तारी हो जाया करती थी, लेकिन इस नोयत का हमला आज पहली बार हुआ। वो बिल्कुल पागल दिखाई दे रहा था। अपने कमरे में चक्कर काटते हुए उसका शैतानी जहन बार बार एक ही तकरार कर रहा था कि किस तरह वो हुकूमत को इतना मजबूर कर दे कि वो बाबा साहब की नाजायज ख्वाहिशात के एहतराम में उसे मनमानी करते हुए मादरे वतन की इज्जत से खेलने की छुट्टी दे दे। और इसका एक ही जवाब उसके अबलीस दिमाग ने जवाब दिया। हंगामा राई, लूट मार, आग, बलवा, जुलूस, तोड़ फोड़। उसने ये सब कुछ करना था। ये सब कुछ उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब से पहले भी ऐसे ही घटिया और बेहानक हरबों से उसने हुकूमत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसके हाथ बड़ा सस्ता नुस्खा लग गया था। वो जब देखता कि हुकूमत के ईमानदार और वतन दोस्त सरकारी मुलाजमीन इसकी तंजीम की गैर कानूनी मुजरमाना हरकतों का नोटिस लेने लगे हैं, तो फौरन हंगामा खड़ा कर देता। उसने हुकूमत वक्त को मजबूर कर दिया था कि अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए उसे खेल खेलने की इजाज़त देती रहे और कोई उस पर गिरफ्त ना करे। ये वो कम अज़ कम कीमत थी और जो हुकूमत अदा कर रही थी। अमन ओमान की बहाली के नाम पर मुल्की सालमियत को इन वहशियों के आगे गिरवी रखकर आकबत न अंदेश हुक्मरान ये समझ रहे थे कि इस तरह वो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्श रहे हैं। रुखसाना को बाबा साहब की नासाज तबा का हवाला देकर यहाँ फौरन पहुंचने की की गई थी। तब उसने यही समझा था कि बाबा साहब ने जरूर आज रात डॉक्टर की हिदायत की हस्बे मामूल खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ ज्यादा चढ़ा दी होगी, या फिर अपने गुर्दों की तकलीफ की परवाह किए बगैर हरामकारी में जुट गए होंगे। अभी उसे सूरत हाल की संगीनी का इदराक नहीं था। उसने टेलीफोन पर ही फौरन बाबा साहब के खुसूसी मुआलिज को वहां पहुंचने का हुक्म दिया था और अब मुसल्ला गार्ड की हिफाजत में बाबा साहब की रिहाइशगाह की तरफ जा रही थी। डॉक्टर उसकी आमद से पहले वहां पहुंच चुका था, जिसके साथ ही बाबा साहब के कमरे में दाखिल हुई। इसे क्यों बुला लिया? डॉक्टर की शक्ल पर नजर पड़ते ही बाबा साहब की तेवरियां चढ़ गईं। मैंने बुलाया है बाबा साहब। खुदा जाने रुखसाना के लहजे में क्या छुपा था कि बाबा साहब दूसरे ही
لمحے نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے رخسانہ کی ہدایت پر اس کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا اور اسے مطمئن رکھنے کے لیے ایک ٹیکا لگا کر چلا گیا۔ اس ٹیکے نے بابا صاحب کو قدرے پرسکون کر دیا تھا۔ بابا صاحب نے جب رخسانہ کو گزری رات ٹوٹنے والی قیامتوں کا احوال سنایا تو پہلی مرتبہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہی پریشان ہوگی۔ بابا صاحب، اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ آپ سنجیدگی سے اس حرکت کا نوٹس لیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کم وقت افسر اعلیٰ کے پیچھے کوئی بڑا مضبوط ہاتھ ہے، ورنہ اس طرح وہ ارے کون سا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ سالے کا دماغ آج ہی درست کرتا ہوں، بلاؤ ذرا چیف منسٹر کو، اس سے کھل کر بات ہو جانی چاہیے۔ بابا صاحب نے رخسانہ کی بات کو غصے اور نخوت سے کاٹتے ہوئے کہا۔ رخسانہ نے بابا صاحب کے سامنے ہی فون پر چیف منسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا اور چیف منسٹر صاحب کو آج ہی بابا صاحب کی طرف سے فوراً ملاقات کا پیغام دے دیا۔ چیف منسٹر نے یہ پیغام بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ موصول کیا تھا اور بابا صاحب کی طرف روانگی سے پہلے اپنے بڑوں سے اچھی طرح بریفنگ بھی لے لی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے طور پر بابا صاحب سے کوئی وعدہ کر سکے، کیونکہ اب اس کھیل میں ایک تیسرا کھلاڑی بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ تیسرا کھلاڑی بادل نخواستہ اس وقت میدان میں اترا تھا جب سیاسی بازی گروں نے ملکی نظم و نسق کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی تھی کہ لوگوں کا اعتماد ملکی سلامتی سے متعلق متزلزل ہونے لگا تھا۔ اب سیاسی بندر کچھ چکنے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی حرام کاریاں بند تو نہیں کی تھی، البتہ محتاط ضرور ہو گئے تھے اور کچھ کرنے سے پہلے دائیں بائیں نظر دوڑا لیا کرتے تھے۔ چیف منسٹر صاحب اگلے 1 گھنٹے کے بعد بابا صاحب کی خدمت میں حاضر تھے، جو بیماری کا بہانہ کر کے صاحب فراش تھے، اور انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی چیف منسٹر سے ہاتھ ملایا تھا۔ خیریت بابا صاحب؟ چیف منسٹر کو انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ مل چکی تھی کہ بابا صاحب کے کہیں کوئی گولی نہیں لگی اور اس نے گولی لگنے کا محض ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ خیریت کیا خاک ہوگی؟ بہت مشکل ہو گیا ہے میرے لیے کارکنوں کو سنبھالنا، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں محض ایک شخص کے اشارے پر، اور یہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کس جرم کی سزا؟ کیا ہم اسی لیے ماتوب ہے کہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے چیف منسٹر صاحب، سوچئے، اگر میں نے کارکنوں کو قابو نہ کیا تو کیا بنے گا؟ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے وہ لوگ، اور پھر یہ آپ کی چیف منسٹری کہاں جائے گی؟ آپ کو علم ہے کن کے سر پر حکومت چلا رہے ہیں؟ کچھ علم ہے آپ کو؟ بابا صاحب بکتے بکتے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا صاحب آپ کچھ بتائیں بھی؟ منسٹر صاحب پر آخری بات نے گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ اچھا اب بتاؤں گا میں ہی؟ گویا آپ کو کسی بات کی خبر ہی نہیں، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ اس افسر اعلیٰ کے بچے نے گھروں سے ہمارے 10 کارکن گرفتار کر لیا، اب ان پر تشدد کر کے ان سے اپنی مرضی کے بیانات حاصل کریں گے، پھر مجھے غدار بنا دیں گے۔ ارے میں کہتا ہوں بھائی، اگر میں غدار ہوں تو کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ یہ چوراہے میں پھانسی کیوں نہیں لگا دیتے؟ ہاں، ارے کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ وہ کیا نام ہے اس کا؟ ملک اختر نے یہی، صرف یہی کہ اس افسر اعلیٰ کے برعکس ہمارے ساتھ انسانی برتاؤ کیا اور کسی کے پریشر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ ہم پر غداری کے مقدمے بنا دیتا تو ان کا محبوب بن جاتا۔ اگر کوئی قانون کے مطابق ہمارے ساتھ کچھ نرم برتاؤ کرے تو غدار۔ ارے اسے بھی پکڑ لیا، اسے بھی پکڑ کر لے کے اب کوئی بڑی سازش بنے گی۔ اب یہ لوگ اس کے ڈنڈے ملائیں گے بھارت سے اور ہمیں غدار بنا دیں گے، جن کے آباء و اجداد کی قربانیوں کے صدقے یہ ملک بنا تھا، اور سزا دو ان کی اولادوں کو، ان کے ساتھ اتنے ظلم کرو کہ یہ لوگ پاکستان کے غدار بننے پر مجبور ہو جائیں۔ بابا صاحب کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ چیف منسٹر صاحب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں۔ چیف منسٹر صاحب بھی کوئی معمولی شاطر نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے، سیاست کے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، اب تک 4 پارٹیاں تبدیل کر چکے تھے۔ یہ تو سیاسی کرائسس تھا جس کے صدقے وہ اس عہدے تک پہنچ گئے تھے، ورنہ انہیں زندگی میں شاید MP کی سیٹ سے زیادہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہاں ان کا سارا سیاسی دھندا بابا صاحب کی مہربانیوں کا مرہون منت تھا۔ بابا صاحب کی ہر ناجائز خواہش پوری کرتے رہنا ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی مشن تھا۔ ان کی سیاسی دکانداری اگر چل رہی تھی تو بابا صاحب کے طفیل، انہیں بابا صاحب کو بہر صورت خوش رکھنا تھا، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ لیکن ایک خطرناک بات یہ تھی کہ بابا صاحب کے ساتھیوں کے خلاف اس مرتبہ جو کارروائی ہوئی تھی وہ انہیں اندھیرے میں رکھ کر کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کارروائی کرنے والے کو ان پر اعتماد نہیں رہا تھا، اور یہ بے اعتمادی بے سبب نہیں ہو سکتی تھی۔ چیف منسٹر صاحب کو اپنا سنگھاسن بھی ڈاماڈال ہوتا محسوس ہو رہا تھا، انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اب تو بابا صاحب کو خوش رکھنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ بابا صاحب آپ بے فکر ہو جائیے، میں مرکز والوں کو کیا سمجھتا ہوں، ہم نے اپنی سیاست اسی
صوبے اور شہر میں کرنی ہے، ہمیں مرکز سے کیا لینا دینا، آپ حکم دیجئے، اس کی تکمیل ہوگی۔ اس نے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اوقات جتائی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اپنے بڑوں کو صاف صاف کہہ دو، اگر کل صبح تک ملک اختر اور بندو خان سمیت تمام لوگوں کو رہا نہ کیا گیا تو نتائج کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ بابا صاحب نے پھنکارتے ہوئے زہر فشانی کی۔ بابا صاحب، وہ لوگ آج رات تک رہا ہو جائیں گے، مطمئن رہیے، چیف منسٹر نے بے شرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، تمہاری چیف منسٹری بھی اسی وقت تک مضبوط رہے گی جب تک ہمارے ساتھی آزاد رہیں گے، ورنہ پھر وہی۔ بابا صاحب نے بات نامکمل چھوڑ کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھال دی۔ تھوڑی دیر بعد منسٹر صاحب منہ لٹکائے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آفس میں پہنچتے ہی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کر کے پہلے تو اس بات کا گلہ کیا کہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر اتنی بڑی کارروائی کیوں کی گئی۔ اس کے بعد بابا صاحب کی وارننگ بڑھا چڑھا کر انہیں پہنچا دی۔ دوسری طرف سے جو جواب انہیں ملا تھا، اس کے بعد تو چیف منسٹر کی ٹیلی فون ہاتھ میں پکڑے رہنے کی طاقت بھی جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے بمشکل خداحافظ کہہ کر کپ کپاتے ہاتھوں سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور آرام دہ صوفے پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ بات ہی ایسی تھی جس نے ان کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ انہیں مرکز نے بتایا تھا کہ یہ معاملہ ملکی سلامتی کے لیے فوج کو سونپ دیا گیا ہے اور فوج نے اس شرط کے ساتھ اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے کہ ان کے کام میں غیر ضروری مداخلت نہ کی جائے۔ بابا صاحب کو کس طرح مطمئن کیا جائے؟ چیف منسٹر صاحب جانتے تھے کہ ہنگامہ رائے کی صورت میں ان کی چھٹی بھی ہو جائے گی۔ دوسری طرف مرکز نے بھی معذوری ظاہر کر دی، لیکن انہیں بابا صاحب کو کنٹرول میں رکھنا تھا، بھلے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی چیف منسٹری بابا صاحب ہی کے دم قدم سے ہے۔